الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءت إحداهما تمشي على استحياء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حدیث کے اندر آتا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. کافر جوا چھوڑ سکتا ہے، سود چھوڑ سکتا ہے، جھوٹ چھوڑ سکتا ہے اور بہت ساری چیزیں چھوڑ سکتا ہے، لیکن وہ زنا اور موسیقی یہ دو چیزیں نہیں چھوڑ سکتا. اور مومن کے بارے میں بتایا کہ مومن ہوتا ہی حیا والا ہے. مومن یہ دونوں کام نہیں کر سکتا. کافر یہ دو چیزیں چھوڑ نہیں سکتا اور ایک صحیح مومن یہ کام کر نہیں سکتا. جو آپ نے لفظ سنا ہوگا تہذیبوں کا ٹکراؤ. تہذیبوں کا ٹکراؤ یہی ہے کہ اسلام حیا کی تعلیم دیتا ہے اور کفر بے حیائی کی تعلیم دیتا ہے. وہاں اگر کسی بچے کے اندر شرم و حیا زیادہ ہو تو وہ اس کو ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے، اس کے اندر اتنی شائنس کیوں ہے. اور یوں کہتے بھی ہیں وہ شائنس از اے سکنس، اس کو بیماری سمجھتے ہیں. اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک حیا جو ہے یہ صفت ہے، کوالٹی ہے، خوبی ہے. تاہم آج حیا کے بارے میں چند باتیں کرنی ہیں. حیا کی تعلیم دی گئی اور اس حد تک فرما دیا گیا کہ اگر کوئی بے حیا ہو جائے تو پھر جو چاہے کرے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر تو بے حیا ہو جائے تو پھر جو چاہے کر. جو چاہے کر کا کیا مطلب؟ اعملوا ما شئتم کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم دنیا میں جو چاہو کرو، بالآخر آنا تو میرے ہی پاس ہے نا، پھر دیکھ لیں گے. تو سمجھایا جا رہا ہے کہ حیا ہی کو اپنانا ہے. اب حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو انسان پر چھا جاتی ہے اور اس کو برے کاموں سے کرنے سے روک دیتی ہے. کوئی بھی برائی ہو، صرف یہ مرد عورت والا غیر محرم والا معاملہ نہیں، تمام قسم کی برائیاں. حیا ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو بندے کو عیب دار کام کرنے سے روک دیتی ہے. مثلا چوری سے بھی روک دیتی ہے، جھوٹ سے بھی روک دیتی ہے، خیانت سے بھی روک دیتی ہے. جتنی بھی برائیاں ہیں، عیب ہیں، تمام کاموں سے یہ روکتی ہے. اسی طرح غیر محرم سے بات کرنے سے بھی روکتی ہے. تو حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا کہتے ہیں ایک ایسی کیفیت کا نام جو بندے کے اندر ہوتی ہے اور بعض دفعہ چھا جاتی ہے اور یہ اس کو برے کاموں سے، غلط کاموں سے روکتی ہے. اس کیفیت کا نام حیا ہے. اور کتنی پیاری بات کہ حیا جو ہے یہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ میں بندے کو خالی لوٹا دوں. اللہ دے کے بھیجتے ہیں، اپنے در پہ آئے ہوئے کو خالی نہیں لوٹاتے. اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے جب بندے کے اندر یہ بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو سفید بالوں والوں سے حیا آتی ہے. کاش یہ سفید بال ہو جانے کے بعد نافرمانی نہ کرتے، اللہ سے حیا کر لیتے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بال سفید ہو جاتے ہیں اور دل سیاہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اب حیا کی قسمیں کتنی ہیں؟ علماء نے فرمایا کہ حیا کی دو قسمیں ہیں، ایک کسبی اور ایک فطری. فطری جو اللہ نے پہلے سے ڈالی ہوئی ہے، اور ایک ہے کہ انسان محنت کر کے اس کیفیت کو بڑھا سکتا ہے. جس بندے کے اندر حیا ہوگی بہت اچھا ہوگا، اور جتنی یہ نعمت زیادہ ہوگی، جتنی حیا زیادہ ہوگی، اتنا اللہ کے یہاں اس کا مقام زیادہ ہوگا، اتنا یہ بندہ زیادہ بہتر ہے.
اور انسان جتنے گناہ کرتا رہتا ہے، نافرمانی اللہ کی کرتا رہتا ہے، یہ حیا کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ نافرمان بندہ، اس کی حیا کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہر گناہ، ہر نافرمانی حیا کے لیول کو ڈاؤن کرے گا۔ تو دو طرح کی حیا ہوتی ہے، ایک فطری اور ایک محنت سے کسبی انسان حاصل کر سکتا ہے، اپنی حیا کے لیول کو محنت سے بڑھا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے حیا کی 10 اقسام لکھی ہیں۔ ان باتوں سے سمجھ میں آئے گی کہ حیا کا لفظ صرف محرم غیر محرم کی طرف سے نہیں ہے، بے حیائی صرف ایک طرف سے نہیں ہوتی، بلکہ اسلام دین ہی حیا کا ہے، جگہ جگہ حیا ہوتی ہے۔ ان 10 باتوں کو توجہ سے سننے سے معلوم ہوگا کہ حیا کے کتنے فائدے ہیں اور کہاں کہاں یہ کام آتی ہے۔ نمبر 1، حیا الجنایا۔ حیا الجنایا، خطا کی وجہ سے حیا، بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے حیا۔ مثال، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی اور آپ نے وہ جو شجر ممنوعہ تھا اس کو استعمال کر لیا، کھا لیا۔ جیسے کھایا تو آپ کے بدن سے کپڑے اتر گئے، تو حضرت آدم علیہ السلام دوڑے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا افرارا منی یا آدم، آدم علیہ السلام آپ مجھ سے فرار حاصل کر رہے ہیں؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا لا یا ربی بل حیا منک، اللہ میں آپ سے نہیں دور ہو رہا لیکن مجھے حیا آ رہی ہے۔ تو خطا کی وجہ سے حیا ایک قسم تو یہ ہے۔ دوسری کیا ہے؟ حیا التقصیر، کمی کوتاہی کی وجہ سے حیا کا ہو جانا۔ اس کی مثال، بعض فرشتے ایسے ہیں جن کو جب اللہ نے پیدا کیا اس وقت سے لے کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی بڑائی کو بلند کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں، وہی ان کا وظیفہ ہے۔ قیامت تک کرتے رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کو شرمندگی ہو رہی ہوگی، حیا آ رہی ہوگی، اور اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہوں گے اللہ ہم آپ کی شان کے مطابق نہ کر سکے۔ تو کمی کوتاہی کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم اچھا نہ کر سکے۔ ایک یہ حیا ہوتی ہے، یہ بھی حیا ہے۔ ہم حیا کو فقط ایک ہی جگہ رکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی حیا کی بات ہے۔ اور تیسرا حیا الاجلال، عظمت کی وجہ سے حیا۔ جس بندے کے دل میں اللہ رب العزت کی جتنی عظمت ہوگی اتنی اللہ کے لیے اس کے اندر حیا ہوگی۔ اور چوتھا ہے حیا الکرمی، کرم کی وجہ سے حیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کریم النفس، اب اس کی مثال حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، ولیمہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بلایا، صحابہ آئے، کھانا کھا لیا، اب بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بات چیت کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ ہے کہ یہ چلے جائیں، لیکن گھر میں آئے ہوئے مہمان ہیں، حیا آ رہی ہے کہ بھئی کیسے کہہ دوں کہ بھئی تم چلے جاؤ، تو اس وجہ سے نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ سکے، حیا کی وجہ سے پھر قرآن مجید اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اور اس کے اندر حکم دیا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا چکے ہو تو اب تم چلے جاؤ۔ تب صحابہ کرام وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو یہ حیا کرم کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ بھی حیا کی ایک قسم ہے۔ پھر ایک حیا ہوتی ہے حیا الحشمتی، کسی کے دبدبے کی وجہ سے حیا کا ہونا۔ اس کی مثال سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں۔ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ مزی جب خارج ہو جاتی ہے تو وضو کرنے سے کام بن جاتا ہے یا غسل ہی کرنا پڑے گا، لیکن آپ کا رشتہ اور تعلق ایسا تھا کہ آپ خود نہ کر سکے۔ آپ نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو واسطہ بنایا اور ان کی درخواست کی کہ آپ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھ کے بتا دیں، مجھے حیا آ رہی ہے، ڈائریکٹ بات کرنا ذرا مشکل لگ رہا ہے، آپ بتا دیں۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھا، دریافت کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی اس پوزیشن میں جب یہ معاملہ ہو جائے تو وضو کرنا کافی ہے، فرض غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ چھٹی حیا ہوتی ہے کسر نفسی کی وجہ سے حیا۔ اس کی مثال ایسے یہ کہ جیسے انسان اللہ رب العزت سے دعا مانگے اور دعا میں خوب بڑی بڑی نعمتیں مانگے، جنت مانگے، جہنم سے بچنے کا سوال کرے، اور جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس مانگے، بڑی بڑی نعمتیں مانگے، آب کوثر بھی مانگے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ خیال آ رہا ہو ارے میں مانگ کیا رہا ہوں اور عمل تو میرے پاس ہے کوئی نہیں،
کرتوت تو میرے ایسے ہیں، عمل ہیں کوئی نہیں، تو اس وجہ سے بھی بندے کو حیا آتی ہے کہ میں کیا چیز ہوں اور مانگ کیا رہا ہوں، میں کتنی بڑی نعمتیں مانگ رہا ہوں، تو ایک حیا انسان کو آتی ہے۔ ایک حیا ہوتی ہے محبت کی وجہ سے حیا۔ اس کی مثال، خاوند اگر محبت بھری نگاہ اپنی بیوی پہ ڈالے تو ایک کیفیت حیا کی آتی ہے اس کے اوپر۔ ایک تو انسان کا حسن اور ذاتی صفات ہوتی ہیں وہ الگ ہے، ایک خاص کیفیت جب محبوب کی نگاہ پڑتی ہے، خاوند کی نگاہ پڑتی ہے تو بیوی کے چہرے پر آتی ہے۔ اس کو بھی حیا کہتے ہیں، محبت کی وجہ سے یہ حیا ہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ جہاں یہ حیا زیادہ ہوتی ہے وہ بیوی خاوند کو زیادہ پسند آتی ہے، یہ دل کے اندر گھر کر جانے والی حیا ہے۔ 8ویں حیا ہوتی ہے بندگی کی وجہ سے حیا، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو میں بندہ بن کر رہوں، میں نافرمانی نہ کروں، تو اس کو اپنی بندگی کی لاج، بندگی کی وجہ سے بھی حیا آتی ہے۔ اور 9ویں حیا ہے شرف اور عزت کی وجہ سے، کہ انسان اللہ رب العزت کی عزت اور مقام کو جب سامنے رکھتا ہے تو نافرمانی کرنے سے رک جاتا ہے۔ اور 10ویں حیا، حیا المرئی من نفسہ، انسان کا اپنے آپ سے ہی حیا کرنا کہ میں تنہائی کے اندر بھی کوئی ایسا کام نہ کروں جو حیا کے خلاف۔ تو یہ حیا کی 10 تعریفیں، 10 باتیں ہیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ حیا یا بے حیائی یہ صرف ایک جگہ نہیں، یہ تو زندگی کے تمام معاملات میں ہے، ہر کام کے اندر ہے۔ اچھا، ایک حیا ہمیں بڑی آتی ہے، کسی کو نیک کام کہنا ہو نا، یا کوئی برا کام کر رہا ہو اس کو منع کرنا، بڑی حیا آتی ہے ہمیں۔ جہاں حیا آنی چاہیے وہاں اتنی میں آتی ہے نہیں آتی وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں نہیں آنی چاہیے حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو ہم گناہ سے روک سکتے ہیں یا نیکی کی ترغیب دے سکتے ہیں، وہاں بڑی حیا آتی ہے۔ وہ کون سا کام ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دین کی دعوت دینا، بڑی حیا آتی ہے۔ کسی کو کہو بھائی یہاں بیان ہوتا ہے ہر اتوار کو، ہر بدھ کو لایا کریں، یہ بڑا کہا نہیں جاتا، شرم آتی ہے، یہاں ہمیں حیا آتی ہے، حالانکہ دین کے کام کے لیے حیا نہیں ہونی چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حیا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے نہیں روکتی۔ جیسے بعض جگہ ہم دیکھتے ہیں نا، کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو ہمیں کہنے میں حیا آ جاتی ہے، یہ غلطی ہے ہماری، یہ حیا کا موقع نہیں۔ ہاں، حکمت سے، بصیرت سے معاملات کو لیتے ہوئے انسان اچھے انداز سے ڈیل کرے۔ اچھا، شروع میں بات ہوئی تھی کہ حیا ایک فطری ہوتی ہے اور ایک کسبی ہوتی ہے، محنت سے بھی بڑھائی جا سکتی ہے۔ وہ کیسے بڑھے گی؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ بتایا کہ انسان 2 چیزوں پر غور کرے تو حیا بڑھتی رہے گی۔ کون سی 2 چیزیں؟ اللہ رب العزت کی وہ نعمتیں جو اس کے پاس ہیں، جن کو یہ دن رات صبح شام استعمال کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گناہوں کو سوچے، اپنے کرتوتوں پر نظر ڈالے، اپنے گناہوں پر نظر ڈالے اور اللہ کے انعامات کو دیکھتا چلا جائے، اس کی حیا بڑھتی چلی جائے گی۔ طبیعت کے اندر اللہ کے سامنے حیا کہ اللہ آپ اتنے کریم ہیں، آپ نے مسلمان بنایا، آپ نے نبی کو امتی بنایا، آپ نے آنکھیں دی جس سے میں دیکھتا ہوں، ہاتھ دیے جس سے میں پکڑتا ہوں، زبان دی جس سے میں بولتا ہوں، کان دیے جس سے میں سنتا ہوں، عقل دی جس سے میں سوچتا ہوں۔ بندہ غور تو کرے، اللہ عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، آنکھیں نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، زبان نہ دیتے ہم گونگے ہوتے، ہاتھ نہ دیتے ہم لولے ہوتے، ٹانگیں نہ دیتے ہم لنگڑے ہوتے، عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے، ایمان نہ دیتے ہم غیر مسلم ہوتے۔ اتنی نعمتوں میں اور عزتوں کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں انسان، اللہ کی اور کتنی نعمتیں ہیں۔ کپڑا اللہ نے دیا، آج تک جتنی خیر اور نعمت ملی وہ اللہ کی طرف سے ملی، آئندہ جو ملے گی، جتنے ملے گی، اللہ ہی کی طرف سے ملنی ہے، اللہ ہی سے لینی ہے۔ انسان جب اس کو سوچتا چلا جائے اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کو جس میں یہ خود موجود ہے، جن نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کرتوتوں پہ بھی غور کرتا جائے، میں کیا کر رہا ہوں، اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، کتنی نعمتیں میرے پاس ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں۔ جب یہ سوچتا چلا جائے گا نا، اس کو فارغ وقت لے کے 5-10 منٹ روز سوچے، اس کی حیا بڑھتی چلی جائے گی، گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے، نیک اعمال میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ حیا کو بڑھانے کا ایک نسخہ ہے، آزما لیجئے۔ جتنی بھی نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، ان کی بنیاد حیا ہی ہے۔
جو بے حیا انسان ہوتا ہے وہ نہ ماں باپ کی مانتا ہے، نہ استاد کی مانتا ہے، نہ شیخ کی مانتا ہے، وہ تو کسی کی سنت پرواہ ہی نہیں کرتا. یہ اس کی قلبی موت کی دلیل ہوا کرتی ہے. اور حیا کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تھے تو اب ایک جگہ تھے، تو وہاں ایک جگہ لوگ پانی پلا رہے تھے قریب ہی. تو 2 بچیاں آئیں تھیں اپنی بکریوں کو لے کے، آپ نے بہرحال ان کی مدد کی، پانی پلا دیا، وہ چلی گئیں. وہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں. وہاں جا کے انہوں نے جب کیفیت بتائی تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی جاؤ بلا کے لاؤ اس نوجوان کو. تو ان میں سے ایک جو ہے نا وہ آئیں اور قرآن مجید نے ان کے چل کے آنے کا تذکرہ ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے وجاد احداہما تمشی علی استحیاء، تمشی علی استحیاء، اتنی پاکیزگی والی ان کی چال تھی اور انداز تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرم و حیا کے ساتھ جو ہیں وہ چلتی ہوئی آئیں، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. کتنی پاک دامن بچی ہوں گی، وہ خاتون ہوں گی کہ اللہ رب العزت ان کی حیا کی گواہی قرآن مجید میں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بیٹیاں عطا فرمائے کہ جس کی پاک دامنی اللہ کے ہاں مقبول ہو. تو یہ حیا اللہ رب العزت کو پسند ہے. امت کے علماء نے حیا کے بارے میں بہت عجیب و غریب باتیں فرمائی ہیں. ان کو بھی توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے. علماء امت کے بعض اقوال حیا کے بارے میں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے یا معاشر المسلمین استحیوا من اللہ، اے مسلمانوں کی جماعت اللہ تعالیٰ سے حیا کرو. پھر فرماتے تھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب میں قضاء حاجت کے لیے کسی جگہ پر جاتا ہوں تو میں جب کپڑا کھولتا ہوں تو حیا کی وجہ سے میں کپڑے کو اپنے اوپر لپیٹ لیا کرتا ہوں، میری کیفیت اور ہو جاتی ہے، میں اپنے کپڑوں میں لپٹ جاتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آ رہی ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ. دوسرا قول بہت توجہ سے سننے والا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے تھے من قل حیاءہ قل ورعہ، جس کے اندر حیا کم ہے اس کے اندر نیکی اور تقوی بھی کم ہے. ومن قل ورعہ مات قلبہ، اور جس کے اندر نیکی تقوی کم ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جو شخص انسانوں سے حیا نہیں کرتا وہ اللہ سے بھی حیا نہیں کرتا. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت چلی، حیا کا ذکر آیا تو کسی نے کہا حیا دین میں ہے. کہنے کہ نہیں، حیا ہی دین ہے، حیا ہی دین ہے. جو بے حیا اس کے پاس کون سا دین ہوتا. وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ حیا کے بارے میں عجیب قول فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے آپ سمجھ لیں کہ اس کے پاس لباس نہیں ہے. ایمان کا لباس تقوی ہے اور اس کی زینت حیا کے ذریعے ہوتی ہے، اور ایمان کا جو مال ہے وہ دین کی سمجھ ہے. فرماتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ ایمان جو ہے اس کا لباس تقوی ہے. ایمان تو خالی ہے بھی، اس کا لباس کون سا ہے؟ تقوی. اور زینت حیا ہے، اور اس کا جو مال ہے جو وہ دین کی صحیح سمجھ ہے. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ 5 چیزیں بدبختی کی علامات میں سے ہیں. نمبر 1 دل کے اندر سختی ہو. نمبر 2 آنکھ میں جمود ہو، وہ جدھر گئی ٹھہر گئی، اب نامحرم کو دیکھ رہی ہے ہل نہیں رہی، جھک نہیں رہی، غیر کے مال کی طرف دیکھ رہی ہے تو بس پڑتی چلی جا رہی ہے. یہ دل کی سختی کی علامات میں سے ایک بتائی. اور فرمایا کہ حیا کے اندر کمی ہو، دنیا کے اندر رغبت ہو اور لمبی لمبی امیدیں ہوں. جس کے اندر یہ 5 باتیں ہیں اس کا دل سخت ہے. یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے نے اللہ تعالیٰ سے حیا کی اس نے پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے بندے کو عذاب دینے سے حیا فرمائیں گے کہ دنیا میں میری نافرمانی کرنے سے حیا کرتا تھا، میرا خیال کر لیتا تھا، آج میں اس کو جہنم کی سزا نہیں دوں گا، اس کو جنت عطا فرما دوں. اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی کو بدو کو سنا، وہ ایک عجیب بات کہہ رہا تھا
کہ جس بندے کو حیا کے لباس نے ڈھانپ لیا لوگ اس کے عیوب کو گناہوں کو نہیں دیکھ سکتے. یعنی جو با حیا ہوگا وہ ہر جگہ ہی با حیا ہوگا، وہ لوگوں کے سامنے بھی حیا والا ہوگا، تنہائیوں میں بھی حیا والا ہوگا. تو جب حیا والا ہوگا تو عیب والے کام ہی نہیں کرے گا، جب وہ برے کام نہیں کرے گا تو کوئی برائی اس کے دیکھ ہی نہیں سکتا. تو جس بندے کو حیا کے لباس نے ڈھانپ لیا اس کے عیوب کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. اور امی عائشہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں تو مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. ورأسهن الحیاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کا جو سر ہے نا وہ حیا ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے، سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ، غالباً کیا فرماتے تھے، جب اللہ رب العزت کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اس کے اندر سے حیا کو نکال دیتے ہیں. جب حیا نکل جاتی ہے تو بندہ بے حیا ہو جاتا ہے، پھر غیر محرم کو دیکھنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتا، ماں باپ سے نافرمانی اور سخت بولنے سے بھی شرم محسوس نہیں کرتا. کوئی سمجھائے بھی صحیح تو کہتا کر لے جو کرنا ہے، میری مرضی، جو میں چاہوں کروں، اٹس مائی لائف، تم کون ہوتے ہو، جو چاہوں میں کروں. اس قسم کے جملے دل کی موت کی علامت ہوا کرتے ہیں کہ دل مردہ ہو چکا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں اس کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، اور جس بندے کے اندر سے حیا ختم ہو جائے گی قیامت کے دن اللہ رب العزت سے اس کی ملاقات اس حالت میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے. بھئی قیامت کے دن ملاقات تو ہونی ہے نا اللہ سے، تو کچھ لوگ جو حیا والے ہوں گے کیسی ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے، وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے. اور جو بے حیا اور بدتمیز قسم کے لوگ ہوں گے اللہ رب العزت جب ان سے مل رہے ہوں گے تو پھر محبت کی نگاہ نہیں ہوگی. حدیث کے اندر بھی حیا کا بہت تذکرہ آتا ہے. ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی اوصنی، مجھے کوئی وصیت فرمائیے، کوئی نصیحت کیجیے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسے حیا کرو جیسے اپنے قوم کے کسی نیک بندے سے حیا کرتے ہو. بہت پیاری بات. کیا مطلب؟ انسان اپنے شیخ کے سامنے، پیر کے سامنے، اپنے استاد کے سامنے، ایک عالم کے سامنے بے حیائی کے کام تو نہیں کرتا. خیال کرتے نہ حیا آتی ہے کہ دیکھو یہاں پہ مجھے نہیں کرنا. تو بتایا کہ دیکھو تم ایک نیک آدمی کے لیے اتنی حیا کر لیتے ہو کہ اس کے سامنے بے حیائی کے کام نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت ہیں، ہر وقت تمہیں دیکھ رہے، تم ہر وقت ان کی نگاہوں کے سامنے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حیا کرو، یعنی ایسے کاموں سے بچو. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حیا عطا فرمائے اور حیا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث کے اندر آتا ہے حیا ایمان میں سے ہے اور یہ ایمان بندے کو جنت میں لے کے جاتا ہے. ایک اور حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حیا اور ایمان یہ دونوں ساتھی ہیں، ایک رخصت ہو جائے دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے. حیا رخصت ہو گئی پیچھے پیچھے ایمان چلا جائے گا، ایمان رخصت ہو گیا تو پیچھے پیچھے حیا چلی جائے گی. کیا مطلب؟ جس بندے نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اسے چاہیے کہ اپنے حیا کی حفاظت کرے. یہ حیا نکل گئی ایمان بھی چلا جائے گا. اور آج کفر کی پوری محنت کیا ہے کہ مومن کو، ایمان والوں کو بے حیا کیا جائے. حیا نکل گئی تو پھر ایمان بھی چلا جائے گا، پھر مومن بھی کوئی نہیں رہے گا. تو حیا کو بنانا، بچانا، اس کے لیے فکر مند ہونا یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اب ایک بات واقعہ سنیے اور اس سے کئی چیزیں سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ. ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا اے اللہ کے نبی ہمیں اپنا بدن کتنا کھولنے کی اجازت ہے؟ بہت خوبصورت سوال پوچھا، بہت دل کو اطمینان ہوتا ہے ان باتوں سے. اے اللہ کے نبی ہم کتنا بدن کھول سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بدن کو ڈھانپ کر رکھو سوائے اپنی بیوی کے. یہ بات ہو گئی. انہوں نے نیا سوال پوچھا اے اللہ کے نبی اگر مرد کسی مرد کے سامنے ہو
یعنی صرف مرد ہو عورت کوئی نہ ہو، ایسی کوئی بات نہ ہو. اب کتنا بدن کھول سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان استطعت الا يراها احد فافعل. اے میرے صحابی، اگر تو ایسا کر سکے کہ تیرا جسم کوئی مرد بھی نہ دیکھے تو تجھے چاہیے تو ایسا کر. کتنی پیاری تعلیمات ہیں. پھر اگلی بات پوچھی والرجل یکون خالیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بندہ اکیلا ہو، کوئی بھی نہ ہو، گھر میں نہ کمرے میں، بالکل اکیلا ہو، تنہائی ہو، اب کتنا بدن کھول سکتے ہیں، کتنے کپڑے اتار سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاللہ احق ان یستحیا منہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اے میرے پیارے، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کی جائے. یعنی انسان تنہائی میں بھی ہے، اکیلا بھی ہے، اب بھی اللہ سے حیا کرے. ایسا نہیں ہے کہ انسان بالکل ہی اپنے آپ کو خالی کر لے، اب تو کوئی بھی نہیں. اسلام حیا کا مذہب ہے، حیا سکھانے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور حیا سے انسان کو زینت ملا کرتی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے جس چیز کے اندر بھی فحاشی ہوتی ہے اس کے اندر عیب آ جاتا ہے، اور جس چیز کے اندر حیا ہوتی ہے اس کے اندر زینت آ جاتی ہے. یہ حدیث دوبارہ سنا دوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس چیز کے اندر فحاشی ہوتی ہے اس کے اندر عیب آ جاتا ہے، اور جس چیز کے اندر حیا ہوتی ہے اس کے اندر زینت آ جاتی ہے. اب اس کو ہم اپنے لباس میں دیکھیں، کون سے لباس میں فحاشی ہے اور کون سے میں نہیں. پھر ہمارے گھروں میں ٹی وی، ہمارے موبائل کا استعمال، ہماری اسکرین کا استعمال، انٹرنیٹ کا استعمال، ہماری تنہائیاں، اگر وہاں پر فحاشی ہے تو پھر عیب ہے. اگر ٹی وی کے ذریعے ہمارے گھر میں فحاشی ہے تو عیب ہے، یہ کوئی خوشی کی چیز تو نہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور حیا والی زندگی عطا فرمائے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے حیا مانگا کریں. ہم کتنی نعمتیں اللہ سے مانگتے ہیں، کتنی دعائیں مانگتے ہیں، تو ہم اپنی دعاؤں میں حیا بھی مانگیں. جس بندے کے اندر حیا زیادہ ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا بھی خیال کرے گا، اللہ کے بندوں کا بھی خیال کرے گا، بیوی کا بھی خیال کرے گا، بھائیوں کا بھی خیال کرے گا، حقوق العباد بھی پورے کرے گا. یہ پکی بات ہے. جب حیا ہوگی تو بیوی کو تکلیف نہیں دے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا. یہ حیا اسے روک رہی ہوگی. یہ معاشرے کا ایک بہترین پاکیزہ فرد ہوگا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حیا کے بارے میں ایک عجیب واقعہ حدیث کے اندر آتا ہے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں موجود ہیں اور ذرا سا نا ریلیکس ہو کے، نہ بیٹھے پورے ہوئے نہ لیٹے پورے ہوئے، اس انداز میں ہیں، ذرا ریلیکس موڈ میں گھر کے اندر ہے، اور جو پنڈلی ہے نا وہ اس کے اوپر سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، اور آپ اس طرح سے تقریباً لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے کے درمیان کی پوزیشن ہے نا، ریلیکس میں ہے بستر پر. اتنے میں کیا ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نوک ہوا، پوچھا کون؟ آواز آئی ابو بکر، اجازت ہے اندر آ جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح رہے اور صدیق اکبر آئے، بات چیت ہونے لگی. تھوڑی دیر بعد پھر نوک ہوا دروازے پہ، کون؟ عمر، جی اندر آ جائیں. اجازت لے کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اندر آ گئے. اب تینوں بیٹھے ہوئے بات چیت ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام اسی طرح ہیں، وہ جو ریلیکس انداز میں لیٹے جیسے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں اور پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، اسی طرح بات چیت ہو رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر نوک ہوا، کون؟ عثمان. آواز آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے، اپنی پنڈلی مبارک کے کپڑے کو درست کیا اور اس کے بعد فرمایا آ جائیں. اب اندر جب آتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، مشاورت جو بھی ملاقات تھی وہ ہوئی، وہ مجلس مکمل ہوئی اور سب صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کے واپس چلے گئے تینوں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، وہ دین کو انہوں نے سیکھا نبی علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے، دین سے اللہ سے محبت، دین سیکھا اور امت تک پہنچایا. ابھی گھر کی باتیں کون بتا سکتا تھا؟ امی عائشہ کے دل میں اللہ نے ایسی محبت ڈال دی تھی علم کی. امی عائشہ نے پوچھا ہے، لیکن ابھی ایک بات تو پوچھنی ہے، آپ آرام سے تھے، لیٹے ہوئے تھے،
جو بھی آپ کی پوزیشن تھی، اتنے میں ابوبکر آئے، آپ نے اجازت دی، اسی طرح رہے، پھر عمر آئے، اجازت دی، آپ اسی طرح بات کرتے رہے۔ اب جب عثمان آئے ہیں، پہلے آپ بیٹھے ہیں، وہ پنڈلی کا کپڑا آپ نے ٹھیک کیا ہے، ان کو بعد میں بلایا، اس میں کیا حکمت تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اتنی پاکیزہ تھی، آپ کی صحبت کی وجہ سے صحابہ کی حیا اتنی ہو گئی تھی۔ اب یہاں ایک بات، اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں، سفید بالوں والے کو دیکھ کے نا حیا آتی ہے، سفید بال کی وجہ سے اللہ حیا کرتے، اگر سفید بال والا ہی اللہ سے حیا نہ کرے اور نافرمانی کرتا رہے سفید بالوں کی موجودگی میں بھی۔ اور ایک اور بات، اللہ تعالیٰ حیا والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیا والے، تمام انبیاء حیا والے، تمام صحابہ حیا والے، یہ تمام صحابہ، انبیاء اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہاں جمع ہو جائیں گے؟ جنت میں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جمع کر دیں گے۔ غور کرنے کی بات ہے، اگر امتی بھی ان حیا والوں کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو حیا کے صفت کو لانا ہوگا اپنے اندر۔ اتنے حیا والوں کے ساتھ بے حیا کا جوڑ تو مشکل ہو جائے گا، تو ہمیں بے حیائی سے توبہ کرنی ہوگی، حیا کی طرف آنا ہوگا، تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ یہاں پہ ایک بات اور بھی، اس کے بعد قیامت کے دن کا ایک واقعہ آپ کو ذکر کرتے ہیں، اس کو بھائی بہت توجہ سے سننا ہے۔ دیکھیں، ایک شخص ہو اور اس کا بیٹا نا اپنے والد کی اس لیے نافرمانی کرتا ہو کہ میرا والد تو بڑا کریم ہے، بڑا میرا خیال کرنے والا ہے اور میرے اوپر رحمت کرنے والا ہے اور مجھے خوب کھلانے پلانے والا ہے، میرا خیال کرنے والا ہے اور میری غلطیوں کے اوپر پکڑ بھی نہیں کرتا، مجھے منع بھی نہیں، مجھے مطلب معاف کر دینے والا ہے، بہت اچھا ہے، اور وہ یہ اس وجہ سے وہ یہ کہے کہ میں نے تو اپنے والد کی نافرمانی ہی کرنی، جو بھی کروں گا وہ اچھا ہے، کریم ہے، معاف کر دے گا، تو بس ٹھیک ہے، میں لازمی اس کی نافرمانی کروں گا۔ تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ یہ بے حیا ہے، اس کو تو شرم کرنی چاہیے تھی، خیال کر لیتا کہ مقدر سے اچھا باپ ہے، باپ تو سارے اچھے ہوتے ہیں، کہ یہ اس کو چاہیے تھا کہ خیال کرتا۔ اب ذرا غور تو کریں، جتنی نعمتیں آج ہمارے پاس موجود ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور ہم دعاؤں میں بھی اللہ سے مزید نعمتیں ہر وقت مانگ رہے ہیں۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہر ایک کی خواہشات کتنی ہیں، یہ بھی مل جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی معاملہ ہو جائے، اور وہ کس سے ہیں؟ اللہ رب العزت سے۔ اور اللہ رب العزت سے ہم نافرمانی بھی کریں تو کتنی یہ بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہوگی۔ اب بہرحال قیامت کے دن کا ایک واقعہ سن لیجئے اور دل کے کانوں سے اس واقعے کو توجہ کے ساتھ سنیے، اس کو قیامت والے دن میں نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ قیامت کے دن ہمارا کیا ہوگا؟ جب اتنی مقدس اور مکرم ہستیاں قیامت کے دن اللہ کے سامنے حیا کی وجہ سے شرمندہ ہو رہی ہوں گی، پیش ہونے کے لیے سوچ رہی ہوں گی میرا کیا بنے گا، اس کو سوچنا ہے۔ یہ واقعہ سن لیجئے، ساتھ ساتھ اپنے حالات کو اس میں لاتے جائیے، اور اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جملہ میں اپنے حال کی مناسبت سے ڈالتا رہوں گا۔ ہم سمجھیں کہ قیامت کے دن ہمیں جب یہ معاملہ پیش آئے گا، اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہوگا، بڑوں کا یہ عالم ہوگا، میں اور آپ کیا کر رہے ہوں گے۔ اس واقعے کو بہت دل کے کانوں کے ساتھ سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مخلوق جمع ہوگی اور پریشان ہوگی، غم کے عالم میں ہوگی، قیامت کی گرمی، سختی، حالات، پریشانی، اور پتہ نہیں جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے، وہ ایک الگ غم ہوگا، بڑی تکلیف کے عالم میں ہوں گے۔ تو ان کی خواہش ہوگی کہ کوئی شفاعت تو کرے، ہماری حساب کتاب شروع ہو، کوئی معاملہ شروع ہو۔ تو یہ ساری مخلوق آپس میں مشورہ کر کے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، کہے گی ابو الناس، آپ تو انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا،
آپ کو علم الاسماء عطا فرمائے، اتنی عظمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، آپ سے ایک درخواست لے کر آئے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے، ہمارے بارے میں کوئی بات کر دیجئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ لست ہناکم، کیا مطلب؟ آئی ایم سوری، نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ آگے یہ وجہ لکھی ہوئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے اس ایک دانے کی یا اس ایک لقمے کی وجہ سے، وہ جو بھی چیز تھی، اس ایک لقمے کی وجہ سے جو حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں شجر ممنوعہ کا کھا لیا تھا، اس ایک لقمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے شرمائیں گے، پیش نہیں ہوں گے، عذر کر دیں گے کہ اگر مجھ سے اللہ نے وہ پوچھ لیا کہ آدم آپ نے تو وہ کھایا تھا، آج آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ سفارش کرنے آئے ہیں؟ میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، وہ اگر مجھ سے پوچھ لیا میرا کیا بنے گا؟ ایک وہ لقمہ جو بھول کے کھایا، جس میں کوئی نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا۔ ہم جو حرام کا مال، بہنوں کا حصہ اور جھوٹ بول کے سودا بیچنا، ملاوٹ کر کے سودا بیچنا، دوسرے ماں کے مال کو بس جو لفظ ہے کھا جاؤ، یہ قیامت کے دن کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ وہ تو ایک لقمے کی وجہ سے نہیں کھڑے ہو پا رہے، پیچھے ہٹ جائیں گے۔ کیا کہیں گے؟ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس۔ اب یہ قوم لوگ جو ہیں نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی اور نوح علیہ السلام کو جا کے پھر وہی درخواست کرے گی، وہ بھی کہیں گے لست ہناکم، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں نہیں کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا، جب طوفان نوح آیا اور انہوں نے اس کو آواز دی، یا بنی ارکب معنا، اے میرا بیٹا میرے ساتھ آ جا، کشتی میں سوار ہو جا، بچ جائے گا۔ ایک سچی بات بتاؤں، آج کا باپ بھی اپنے بیٹے کو یہی کہہ رہا ہے، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے میرے ساتھ حیا کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، دین کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ لیکن آج کا بیٹا بھی انٹرنیٹ کے طوفان میں غرق ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن پاک دامنی کی کشتی میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ بیٹا بھی باپ کے سامنے غرق ہوا اور یہ بیٹے بھی نسلیں غرق ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی ارکب معنا، ہے میرے بیٹے واپس آ جاؤ۔ ایک موج آئی اور وہ غرق ہو گیا۔ باپ کے سامنے بیٹا ڈوب جائے، باپ کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اور وہ صرف ڈوبا نہیں، کفر کے حالت میں گیا، باپ کے دل کا کیا حال ہوگا؟ تو باپ نے اپنا دل کا حال اللہ کے سامنے رکھا، رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، اے میرے پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، تو نے تو وعدہ کیا تھا تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، اللہ یہ میرا تو بیٹا ہے۔ اتنی بات کی انہوں نے، بیٹے کو سامنے ڈوبتا دیکھ کر، کفر کی حالت میں غرق ہوتا دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے اتنی بات کی، رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، اللہ آپ نے فرمایا تھا آپ کے گھر والوں کو بچاؤں گا، اللہ میرا بیٹا ہے، سگا بیٹا ہے، میری اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا، انہ لیس من اہلک، حکم آ گیا وہ تمہاری اولاد میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے بالکل منع کر دیا، اور آگے کیا فرمایا؟ دل لرزنے والی باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اے میرے نوح ایسی بات نہ کیجئے جس کا آپ کو علم نہیں۔ اگلا ترجمہ کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کا یہ پرجلال خطاب سنا، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ کی عظمتوں کو جانتے تھے۔ تو جب قوم آئے گی کہ ہماری شفاعت کر دیجئے، حضرت نوح علیہ السلام کو یہ واقعہ روک رہا ہوگا کہ میں نے ایک دفعہ اپنے بیٹے کے لیے بات کی تھی اور اللہ رب العزت نے اس میں مجھے ایک محبوبانہ جلال والا خطاب فرمایا تھا، میں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وقت کے نبی کی بات ہے، ہماری زبانوں سے کتنے بول نکلتے ہیں، ہم کیسے پیش ہوں گے؟ سنیے ان کو، باتوں کو سمجھیں، منع کر دیں گے، کہیں گے لست ہناکم، سوری میں نہیں کر سکتا۔ اب کیا کہیں گے؟ جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ اللہ کے خلیل ہیں، ان کے پاس جاؤ، اللہ نے بیت اللہ ان سے بنوایا، ان کو خلیل اللہ بنایا، ان کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس قوم آئے گی، قوم وہی درخواست پیش کر رہی ہوگی ہر ایک سے، ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ دیں گے لست ہناکم،
معذرت میں نہیں کر سکتا. ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء وہ منع کر دیں گے. علماء نے فرمایا کہ آپ کیوں منع کریں گے؟ وہ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے شرما رہے ہوں گے کہ قوم جب میلے پہ گئی تھی ان کو بھی کہا تھا آپ بھی چلیں. انہوں نے کیا کہا تھا ان کو جواب میں؟ انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں. قوم یہ سمجھی جسمانی بیمار ہے، لیکن انہوں نے تو توریہ اختیار کیا تھا کہ یہ تو مجھے شرک و بدعت کے طرف جو ہے نا وہ اس ماحول میں لے کے جانا چاہتے ہیں. تو آپ نے اس کے لیے ایک ایسی بات کر دی وہ کچھ سمجھے، اور آپ کا مطلب جو تھا وہ روحانی اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے تھا ایک. اور دوسرا کہ جب یہ اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے، جو وقت کا بادشاہ تھا وہ ظالم تھا، اور اگر کوئی خوبصورت عورت نظر آتی گناہ بھی کرتا. اگر اس کے ساتھ اس کا خاوند ہوتا عورت کے ساتھ تو خاوند کو قتل کروا دیتا، بھائی ہوتا تو بھائی کو قتل نہ کرواتا، تاہم عورت کے ساتھ گناہ کرتا. اب ایسا ظالم بادشاہ تھا تو ادھر سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے آپ کی؟ اگر فرما دیا جاتا بیوی تو قتل کا خطرہ تھا. تو انہوں نے کہا بہن. انما المؤمنون اخوہ، ایمان کے اعتبار سے تو بہن ہے، دینی بہن ہے. تو آپ نے حکمت سے وہاں یہ جملہ استعمال فرمایا. تو ان کے دل میں یہ ہوگا کہ یہ ایک دو باتیں تین باتیں میری زندگی میں ایسی ہو گئیں جو حکمت کے مطابق تھیں، جائز تھیں، لیکن خلاف واقعہ الفاظ میری زبان سے نکلے. اگر اس بارے میں آج میری پوچھ ہو گئی تو میں کیسے سامنا کروں گا؟ تو ان کو حیا آئے گی. یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ ہم لوگ دن رات کتنا بولتے ہیں، پیکج لے لے کے گھنٹوں کرو بات، ساری رات ایک ایک لفظ نکل رہا ہوتا ہے، ایک ایک حرف کے اوپر لکھا جا رہا ہوتا ہے. یہاں ایک بات اور بتاؤں آپ کو، یہ واقعہ بھی چلے گا میں چند اور بہت عجیب پوائنٹ سے سمجھنے والے، اگر دل کے کانوں سے سنیں گے تو انشاءاللہ اثر ہوگا. پرسوں ہماری آج بدھ ہے، اتوار والے دن لباس کی پریزنٹیشن ہوئی ہال میں، تو وہاں بات مکمل ہو گئی. تو کل مجھے ایک ہماری مدرسے کی معلمہ ہیں، ان کا جو ہے نا واٹس ایپ آیا کہ جی سارا بیان ٹھیک تھا، 1.5 گھنٹے کا تقریباً بیان تھا، ساری باتیں ٹھیک تھیں، لیکن ایک حرف آپ نے چڑیل کا جو بولا تھا نا، یہ آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ بہت غلط آپ نے بولا. کسی بات پہ بولا ہوگا کہ ایک حرف آپ نے غلط بولا. تو جیسے ہی انہوں نے کہا تو میں نے کہا بھائی میں نے کسی کو چڑیل کہا نہیں تھا، ایک کسی پہ اعتراض نہیں، برا نہیں، ایک سمجھانے کے لیے بات کی گئی تھی. لیکن یہاں ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ ہم دوسرے کے لیے 1.5 گھنٹے کے بیان میں ایک ایسی ہم اس کی جو ہے نا وہ اسکیننگ کر رہے ہیں، ایک حرف کے اوپر اعتراض لکھ کے پہنچایا، ایک حرف کے اوپر، اور صبح سے لے کے شام تک جو ہم بولتے ہیں بے حساب بولتے ہیں یہ بھی لکھ رہے ہیں. روز اعمال نامے اوپر جاتے ہوں گے تو کتنی جگہ وہاں پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہوگا، نشان لگتا ہوگا کہ ہاں اس کو ذرا مارک کر دو، اس پہ پوچھو گی. تو بھائی میں نے اور آپ نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. سحر تا افطار لگاتار موبائل پہ ہم باتیں کرتے رہیں گے، روزے بھی تباہ، رمضان بھی تباہ، ایمان بھی خراب. اور ہم اپنی بیویوں سے کتنے وعدے کرتے ہیں، گھر والوں سے کتنے وعدے کرتے ہیں، اللہ سے اور نبی سے ہم نے کتنے عہد و کلمہ کیا ہے، اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہی تو ہے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم درود پیش کرتے ہیں، اس کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں. معاملات کے اندر ہماری زبان کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہے، کیسی استعمال ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان باتوں کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہوں گے پیش ہونے سے، میں اور آپ کہاں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. اور یہی ایک بات کہ علماء کے لیے تو ہم نے ایسی زبردست خوردبین فٹ کی ہوتی ہے، ایک ایک حرف کو پکڑنا ہے ہم نے. قیامت کے دن ہمارا کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے علماء کا علم، ان کی رات کی تنہائیاں، ان کی اللہ سے مناجات، ان کا مانگنا، اللہ سے تعلق، لوگوں کو دین پہ لے کے آنا، ہو سکتا ہے یہ ان کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. ہم جو ان پہ باتیں کرنے والے ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟
غیبت، جھوٹ، چغلی، دھوکہ، کتنے کام تو ہم زبان سے کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام منع کر دیں گے، لست ہناکم، آئی ایم سوری، میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ جائیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کلیم اللہ ہیں، اللہ نے تورات ان کو دی ہوئی ہے، ہم کلامی ہوتی تھی، لاڈلے نبی ہیں، ادھر جائیں۔ اب یہ قوم تو تلاش میں ہوگی کہ کوئی ملے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی سوری کر لیں گے کہ نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا، اور فرمائیں گے کہ ایک بندہ مجھ سے قتل ہو گیا تھا، اگر اللہ نے آج اس کا حساب لے لیا میرا کیا بنے گا؟ وہ کیا ہوا تھا، ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیل کا بندہ، دونوں آپس میں کسی بات پہ بحث کر رہے تھے، بات ہو رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ جو لگایا نا، فوقذ موسیٰ فقضى علیہ، وہ جب موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، وہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو گیا، مر ہی گیا، مارنے کی کوئی نیت نہیں تھی، اور مکہ مارنا کوئی اس سے کوئی بندہ مرتا بھی نہیں ہے، بس اللہ کی شان مر گیا۔ اب وہ اس بات پر پریشان تھے کہ میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا، ایک مکے کی وجہ سے اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، اور جو خاوند اپنی بیویوں کو مارتے ہیں یہ اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے، اور جو اساتذہ بلا وجہ غیر ضروری پٹائیاں اپنے شاگردوں کی کرتے ہیں، یا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کو بہنوں کو مارتے ہیں، یا ملازموں کو، خانساماؤں کو، کام والوں کو، ڈرائیوروں کو، غریب لوگوں کو جو مجبور ہیں یا مزدور ہیں، ان کو مارنے والے، بیجا تکلیف پہنچانے والے، یا کسی بھی انداز سے جسمانی تکلیف پہنچانے والے، یہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مکے کی وجہ سے منع کر دیں گے کہ نہیں میں نہیں بیعت کرتا۔ اب کیا کہیں گے؟ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، قوم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر لیں، کہیں گے جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فیاتونی، وہ میرے پاس آئیں گے، فانطلقوا، میں چل پڑوں گا۔ رحمت اللہ عالمین فرماتے ہیں کہ یہ قوم میرے پاس، یہ لوگ میرے پاس آئیں گے، فیاتونی فانطلقوا، میں چل پڑوں گا، اور پھر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا، اجازت لوں گا، اور پھر سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوگا ارفع رأسک، سر اٹھائیے، سل تعطا، جو آپ مانگیں گے عطا کیا جائے گا، قل یسمع، آپ جو بات کریں گے سنی جائے گی، واشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے، شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں سر کو اٹھاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد میں بیان کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک حد مقرر کر دیں گے، اچھا آپ اس حد تک کے جتنے گناہگار ہیں ان سب کی جو ہے نا شفاعت کیجئے، پھر ان کو جنت میں بھیج دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو حد ہوگی اس حد کے مطابق ایمان والوں کو لیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے۔ پھر دیکھیں گے کہ اور ابھی لوگ باقی ہیں، فرماتے ہیں ثم اعود، میں پھر واپس آؤں گا، ثم اعود الیہ، میں ان لوگوں کی طرف پھر واپس آؤں گا، سارا کچھ اسی طرح ہوگا، میں پھر سجدے میں جاؤں گا، تعریف ہوگی، پھر اللہ کہیں گے سر اٹھائیے اور اب بات کیجئے، سنی جائے گی، شفاعت کیجئے، قبول کی جائے گی، آپ جو کہیں گے مانگیں گے عطا کیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک اور اس سے بڑی اور حد بنا دیجیے گا، اچھا اور جو گناہگار تھے نا ان کو بھی اب لے جائیے، فرماتے ہیں کہ میں وہ دوسری حد والوں کو بھی جنت میں بھیج دوں گا، دیکھوں گا پھر پیچھے کچھ ایمان والے ہیں، ثم اعود الثالث، میں تیسری دفعہ واپس آؤں گا، تیسری دفعہ یہ سارا کچھ ہوگا، پھر میں اللہ سے کہوں گا، اللہ پاک اسی طرح فرمائیں گے سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، بات کیجئے سنی جائے گی، شفاعت کیجئے قبول ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تیسری مرتبہ ایک اور اس سے بڑی حد بنا کے دے دی جائے گی، اچھا اتنے بڑے بڑے آپ لے جائیے، نبی علیہ السلام ان کو بھی بھیج دیں گے، پیچھے دیکھیں گے پھر پیچھے کچھ اور ایمان والے کھڑے ہوں گے، فرماتے ہیں ثم اعود الرابع، اب میں چوتھی دفعہ واپس آؤں گا۔ یہ رحمت العالمین کی رحمت العالمین ہی ہے کہ جہاں ایمان والے پریشانی میں نظر آئیں گے بس تمنا ہوگی کہ یہ ایمان والے جنت میں پہنچے، چوتھی مرتبہ لوٹ کر آؤں گا، چوتھی مرتبہ مجھے بتایا جائے گا کہ اب صرف دو قسم کے لوگ رہ گئے ہیں، صرف دو قسم کے لوگ، ایک وہ جس کو قرآن نے روکا ہوگا اور ایک وہ جس نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا۔ الا من حبسہ القرآن، ایک وہ ہوگا جس کو قرآن نے روکا ہوگا، کیا مطلب؟ قرآن نے اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہوگا، اللہ فیس بک کا اس کے پاس ٹائم تھا، موبائل کا اس کے پاس ٹائم تھا، اخبار پڑھنے کا ٹائم تھا، گپ شپ کا ٹائم تھا، دنیا کی ہر چیز کا ٹائم تھا، لیکن قرآن کھول کے پڑھنے کے اس کے بعد کوئی ٹائم نہیں تھا۔
میں اس کے گھر میں ہوتا تھا، مہینوں نہیں دیکھتا تھا۔ ہم غور کریں کہ ہم کیا ہر مہینے میں ایک قرآن پورا کر لیتے ہیں؟ کم سے کم قرآن کا حق یہ ہے ایک سال میں 2 مرتبہ مکمل الف لام میم سے لے کے والناس تک پڑھا جائے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن قرآن ہی رکوا دے ہمیں۔ اور دوسرا کون ہوگا؟ دوسرا بتایا جائے گا وہ وجبہ، جس کے لیے جہنم واجب کر دی جائے گی۔ ہیں ایمان والے کے لیے جہنم واجب؟ یہ کیا مطلب؟ جی بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں بتایا گیا کہ جہنم کو واجب کر دیں گے، لیکن علماء نے بتایا کہ یہ واجب سے مراد کافروں والا معاملہ نہیں ہوگا، وہ اتنا لمبا عرصہ جہنم میں رہیں گے کہ لگے گا کہ بس یہ بھی کافروں کی طرح ہمیشہ ہی رہیں گے۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ ان میں سے ایک بہت بڑا گناہ کسی کو ناحق قتل کر دینا ہے۔ اور آج کل تو مرغی کو مارنا اور بندے کو مارنا سارا ہی برابر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور یہ قتل کئی طریقوں سے ہو رہا ہے۔ ایک تو انسان کسی آلہ قتل سے قتل کرتا ہے نا۔ کچھ دن پہلے اخبار میں ہی پڑھا، میں حیران ہو گیا کہ بعض ڈاکٹرز وہ عورتوں کا سستا آپریشن کرتے ہیں اور بون میرو نکال لیتے ہیں، یا اندر سے کوئی جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی میں سے کوئی پانی کچھ اس طرح کی چیزیں نکال لیتے ہیں، بندہ چند سالوں میں ختم ہو جائے۔ اور اس قسم کی ایسی باتیں تھیں، وہ بولنا بھی مشکل ہے، زبان پہ لانا بھی مشکل ہے۔ اور بہت ساری معاملات تو کسی کو ناحق قتل کر دینا یا ایسا کر دینا کہ بس وہ اس طرف چل ہی پڑے، یہ قیامت کے دن پھر مشکل ہو جائے گی۔ تو بھائی حیا ہی کے ذریعے بچاؤ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب قیامت کے دن ان بڑی بڑی ہستیوں کا اللہ کے سامنے یہ معاملہ ہوگا، پیش ہوتے ہوئے حیا آ رہی ہوگی کہ ہم کیسے فیس کریں گے، تو بھائی میں اور آپ کیسے اللہ تعالیٰ کو فیس کریں گے؟ تو بہتر یہی ہے کہ ہم توبہ استغفار کی زندگی گزاریں، اللہ پاک سے گناہوں کی سچی پکی معافی مانگ لیں، اور ہر قسم کی نافرمانی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، پھر انشاءاللہ العزیز آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا اور نیکی کی زندگی عطا فرمائے، بے حیائی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے۔ جو بیعت کی نیت کرنا چاہتے ہیں وہ بیعت بھی کر لیں، جو پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت اور توبہ کی نیت کر لیں، جو کسی اور سے بیعت ہیں یا ابھی بیعت نہیں ہونا چاہتے تو وہ صرف توبہ کی نیت کر لیں۔ الحمدللہ۔ اب ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر اس کو پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی محبت ہمارے اندر بڑھتی چلی جائے گی اور گناہوں سے بچنا آسان ہوتا چلا جائے گا، اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صبح اور شام 100 مرتبہ۔ دوسری چیز ہے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ بھی صبح اور شام 100 مرتبہ۔ تیسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح۔ ایسا نہ ہو کہ فیس بک کا پیج روز اور قرآن کا پیج نہ ہو، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اور چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، اللہ رب العزت کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنا۔
5ویں چیز ہے مراقبہ. مراقبہ کہتے ہیں آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کے خیال کر کے بیٹھ جانا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. 10-15 منٹ پوری دنیا سے ہٹ کٹ کے آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے اللہ کی یاد میں بیٹھ جائیں. انشاءاللہ دل کے اندر جو اللہ کی محبت ہے بڑھتی چلی جائے گی اور قلب کی کیفیات میں خوب اضافہ ہوگا. جب محبت الہی بڑھے گی تو اللہ کی نافرمانی کرنا خود بخود کم ہوتا چلا جائے گا. اور 6ٹھی چیز ہے رابطہ شیخ. تو بھئی جو جس شیخ سے بیعت ہے اپنے شیخ سے رابطہ رکھے، آنا جانا رکھے، معمولات کی بات کا کرنا پوچھنا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان 6 اعمال کے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس کی برکت سے انشاءاللہ پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. اب تھوڑی دیر